الرحمن الرحیم۔ میں جو تم دونوں کے ساتھ ہوں، تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن مقدس کی ایسی آیات مبارکہ میں بہت سارے لوگ جو ہیں اللہ عالم آمدن یا وہ سمجھ نہیں سکے ہیں، تو انہوں نے معیت کا معنی یہ کیا ہے کہ اللہ نعوذ باللہ بندے کے بالکل ایسے ساتھ ہوتا ہے جیسے اللہ نے حضرت علی کے اندر حلول کر لیا تھا۔ ظاہر میں علی تھے لیکن اصل میں وہ خدا تھے۔ تو اس سے جماعت حلولیہ پیدا ہوئی جن کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ نے حضرت علی میں حلول فرما لیا۔ اسی طرح جیسے ایک بڑی مشہور تاریخی بات ہے کہ جب منصور کو پکڑا گیا تو وہ کہہ رہا تھا کہ انا الحق، تو اس نے کہا کہ میرے اندر خدا کہہ رہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا۔ تو اس لیے بعض لوگ اس دھوکے میں نعوذ باللہ پڑ جاتے ہیں کہ جب قرآن کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اِنَّ مَعِيَ رَبِّي، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ آقا انعامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غار میں تھے تو آپ نے بھی حضرت صدیق کو تسلی دی کہ کیوں ڈرتے ہو؟ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تم کیوں ڈر رہے ہو؟ اس کو اللہ نے قرآن میں بھی لکھا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ تو اس کو سمجھے کہ یہ معیت کا یہ معنی کرنا جو ہے یہ غلط ہے۔ معیت ہمیشہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک معیت جو ہے وہ تو بطور نصرت ہوتی ہے، مدد ہوتی ہے۔ اب اللہ نے دیکھے نا اس آیت میں خود تفصیل بیان فرما دی، یہی تو قرآن کی شان ہے نا کہ اگر اس میں کہیں کوئی اجمال ہو تو آگے تفصیل ہوتی ہے۔ قرآن اپنی تفصیل خود بیان کر دیتا تاکہ کسی باطل فرقے کو اس میں دخل اندازی کرنے کی طاقت ہی نہ رہے۔ اب دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ تم دونوں نہ ڈرو، کیوں؟ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ساتھ ہونے کا کیا معنی؟ اسمع کلامکما وکلامہ، میں تمہاری بات بھی سن رہا ہوں، اس کی بھی سن رہا ہوں، میں تمہیں بھی دیکھ رہا ہوں، اس کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ تو معیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز علم میں ہے، معیت علم اور معیت نصرت۔ اور ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم ڈرتے کیوں ہو؟ ان ناصیتہ بیدی، اس کی پیشانی تم میرے ہاتھ میں ہے، وہ بات ہی نہیں کر سکتا، وہ سانس ہی نہیں لے سکتا، وہ تمہاری طرف ہاتھ ہی نہیں بڑھا سکتا جب تک میں حکم نہ دوں، اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ انا معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، بے حفظی، حفاظت کے ساتھ، مدد کے ساتھ، تائید کے ساتھ۔ تو معیت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہوا معکم اینما کنتم، یعنی تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ کیا معنی؟ تم اللہ کے علم میں ہو۔ قد احیط بکل شیء علما، ہر چیز کو اللہ کے علم نے احاطہ کر لیا ہے، اور جو چیز علم میں ہوتی ہے وہ قریب ہوتی ہے، اور جو چیز علم میں نہ ہو وہ دور ہوتی ہے۔ تو اس لیے معیت کا معنی یا معیت علمی ہوگی یا معیت نصرت ہوگی۔ اس کے علاوہ نعوذ باللہ جو فرق باطلہ نے دعوے کیے ہیں، اور ہمارے لوگوں میں بھی بعض جاہل لوگ جو ہیں وہ اپنے پیر کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ظاہر میں تو پیر ہیں لیکن باطن میں خود اللہ ہے، نعوذ باللہ ثم۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں جی ہم سجدہ کرتے ہیں نا، کیونکہ تو ظاہر میں پیر ہے نا۔ اسی طرح وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ظاہر میں محمد مصطفیٰ ہے لیکن اندر تو خود خدا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ عقیدے رکھنا جو ہے وہ کفر ہے، کوئی معمولی گناہ نہیں، بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معیت یا علم کی ہوگی یا نصرت کی ہوگی یا تائید کی ہوگی، جیسے خود یہاں اللہ نے وضاحت فرما دی۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا
آمنوا اذكروا الله ذكرا